شاید یہی وہ اعتماد تھا جسے میں آج تک تلاش کرتا رہا تھا، اور یہی وہ اعتماد تھا جس کے بارے میں باروندہ جیکی کہتا تھا کہ جب یہ بندے کے پاس ہو تو پھر اسے لڑنے اور جیتنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی۔ کلہاڑی کا اندھا دھند وار جو میرے سر پر کیا تھا میں نے بآسانی بچایا اور کلہاڑی بردار کے جبڑے پر ٹانگ رسید کی۔ جبڑا ٹوٹنے کی آواز بڑی واضح اور شفاف تھی۔ میرا حوصلہ پہاڑ ہو گیا۔ یہی وقت تھا جب اس گھر کا بیرونی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس مرتبہ اندر داخل ہونے والے میرے ہی ساتھی تھے، چوہان اور کپتان اجے وغیرہ۔ اجے کے ہاتھ میں پستول تھا، اس کے عقب میں اس کے باوردی سپاہی تھے۔ خبردار خبردار، ارجے گرجا، گولی مار دوں گا۔ یکا یک ایک فائر ہوا اور گولی میرے کان کے پاس سے سرگوشی کرتی گزر گئی۔ یہ فائر زمین پر گرے ہوئے اسی بندے نے کیا تھا جس کا اندھا دھند تعاقب مجھے یہاں تک لایا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کلہاڑی کی جگہ پستول نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری مرتبہ مجھے نشانہ بناتا، اجے کی چلائی ہوئی گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ گولی لگنے سے اس کے جسم نے جھٹکا کھایا، مگر اس نے پستول پر اپنی گرفت قائم رکھی۔ تڑپ کر اس نے پستول کا رخ اجے کی طرف کیا۔ تب اجے نے پھر ٹریگر دبایا۔ پستول نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور یہ دوسری گولی شخص کی جسم کے اسی حصے میں لگی جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، یعنی اس کا جبڑا۔ وہ ایک کربناک کراہ کے ساتھ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اجے کے سپاہیوں نے رائفلیں سونت لی تھی۔ ان کے خطرناک تیور دیکھ کر باقی افراد ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے رنگ اڑ گئے اور جانے بچانے کے انہوں نے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ شوٹ ہونے والے شخص کا خون تیزی سے اس کی ڈبی دار چادر کو بھگوتا چلا جا رہا تھا۔ عمارت سے باہر گلی میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ یہ ہجوم ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 3 گولیوں کی آواز نے اس گنجان علاقے میں ہر طرف سنسنی پھیلا دی تھی۔ چوہان نے مجھے ٹٹولا اور ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم ٹھیک تو ہونا تابش؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چوہان اور اجے وغیرہ کی چڑھی ہوئی سانسیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اجے کے سپاہیوں نے مرنے والے کے ساتھیوں کو ایک قطار میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کچھ سپاہی عمارت میں پھیل گئے اور دیگر افراد کو تلاش کرنے لگے۔ یہ کون لوگن ہے؟ اجے نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ باقیوں کو تو پتہ نہیں، مگر اس بندے کو میں کسی حد تک جانتا ہوں۔ میں نے ٹائلدار فرش پر مردہ پڑے گہرے سامنے رنگ کی شخص کی طرف اشارہ کیا۔ کون ہے یہ؟ اس مرتبہ چوہان نے پوچھا۔ حکم کا ایک قریبی ساتھی، شاید تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا لیکن تمہارے ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ جب مجھے اور سلطانہ کو یہاں نلپانی سے واپس زرگا بھجوایا گیا تو یہ شخص موہن کمار کے ساتھیوں میں شامل تھا۔ چوہان نے چونک کر مردہ شخص کا خونچکا چہرہ دیکھا، پھر شاید اس نے بھی کسی حد تک اسے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ چوہان نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے تفصیل بتا دی۔ اس دوران میں اجے کے ماتحت افراد عمارت کے مختلف حصوں سے قریباً 5 مزید افراد کو ہانک کر گراؤنڈ فلور پر لے آئے تھے۔ یہ سارے افراد کٹر ہندو لگتے تھے اور سب کے سب جوان سال تھے۔ اس عمارت کی مختلف دیواروں پر تلواریں، کلہاڑیاں اور رائفلیں آویزاں تھیں۔ بجرنگ بلی، ہنومان اور کالی ماتا کی مورتیاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ 1-2 جگہ ہندی کے کچھ پوسٹر بھی نظر آئے۔ پوسٹروں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عسکری نوعیت کے ہیں۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ جوشیلے ہندو نوجوانوں کی ایک بیٹھک ہے۔ اس عمارت کی دوسری منزل پر ایک بڑا جمنیزیم تھا۔ وہاں جسمانی کسرت کی جاتی تھی اور لڑائی بھڑائی کے گر بھی سکھائے جاتے تھے۔ عمارت میں موجود پوسٹر سے اندازہ ہوا کہ یہ جگہ مسلمان مخالف پروپیگنڈے کا اڈا بنی ہوئی تھی۔ کپتان اجے کی ہدایت پر تھانے دار محمود نے مرنے والے شخص کی لاش کو قبضے میں لیا اور عمارت میں موجود افراد کو گرفتار کر لیا۔ امید تھی کہ گرفتار ہونے والوں کے ذریعے مزید انکشافات ہوں گے۔ تمہاری پنڈلی پر چوٹ آئی ہے، چوہان کی آواز نے مجھے چونکایا۔ میں نے دیکھا واقعی پنڈلی پر ایک گہرا کٹ آیا تھا۔ لڑائی کے دوران کوئی آہنی شے لگی تھی، خون بہہ کر ٹخنے تک جا رہا تھا، مگر یہ جان کر مجھے تعجب ہوا کہ اس چوٹ نے مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں دی تھی۔ اپنا بہتا ہوا خون دیکھ کر مجھے پریشانی کے بجائے عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ شاید جیکی کی تربیت نے مجھ پر اپنا رنگ چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم دیوان میں واپس پہنچ گئے۔ یہاں سلطان اور اس کے بھتیجے کی گمشدگی سب سے اہم موضوع تھی۔ ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اجے کو امید تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی کھوج ہاتھ آ جائے گا۔ یہ بات تو اب تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ آج سپہر اسلحے کی دکان پر واردات کرنے والا سلطانہ کا بھتیجا طلال ہی تھا۔ یہاں گھوڑے کی پیٹھ پر داغا ہوا نمبر سامنے آیا تھا۔ اجے کو یقین تھا کہ اس نمبر کے ذریعے پیش رفت ہوگی۔ رات کو باروندہ جیکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا۔
گاہے بگاہے اسے تیز بخار بھی ہو جاتا، لیکن وہ اپنا ہر دکھ درد شراب میں ڈبوئے ہوئے تھا۔ نشے کی وجہ سے اس کی خوش طبیعی برقرار رہتی تھی۔ میں نے اسے سہ پہر والی کارکردگی بتائی، وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، میں سمجھ گیا، یہ ہندو اکھاڑے کے لوگ تھے، یہ تو کافی سخت جان ہوتے ہیں، نئے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ پرانے ہتھیار چلانے کی بھی انہیں مہارت ہوتی ہے۔ اگر تم نے انہیں نیچا دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری محنت بالکل ہی بیکار نہیں جا رہی۔ بالکل ہی بیکار نہیں جا رہی سے کیا مطلب؟ کیا آپ میری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو؟ مطمئن تو ہوں، لیکن پوری طرح نہیں، اس نے کہا، پھر میری پنڈلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، یہاں چوٹ لگی ہے، خون بہا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم چوٹ کو چوٹ سمجھ رہے ہو، اس سے خوفزدہ ہو، تم نے اسے چھپا دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی جنگلی جانور، شیر، چیتے، ٹائیگر وغیرہ کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے زخم پر پٹی باندھی ہو، دوا لگائی ہو؟ حالانکہ انہیں زخم لگتے ہی رہتے ہیں اور ہم سے زیادہ تیزی کے ساتھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ فطرت خود سب سے بڑا مرہم ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ سمجھ میں بھی آنے لگے گا، اس نے کہا اور میری پنڈلی کی پٹی اپنے ہاتھ سے کھول دی۔ اس دن مجھے ایک نیا تجربہ ہوا۔ زخمی پنڈلی کے ساتھ ہی میں نے اور جیکی نے سخت ترین مشق کی۔ میرے زخم سے پھر خون رسنے لگا، میرا پاؤں لہو رنگ ہو گیا۔ زخم پر لگنے والی پہلی ایک دو ضربوں نے مجھے تکلیف دی، لیکن پھر یہ تکلیف ایک طرح کی توانائی میں بدلنے لگی۔ ہر بار جب زخم پر چوٹ لگتی تو میرے اندر ایک ہیجان سا پیدا ہوتا، ایک تلخ لہر ابھرتی اور آتش بن کر میرے رگوں پہ میں دوڑ جاتی۔ میں درد اور برداشت کے نئے پہلوؤں سے آشنا ہو رہا تھا۔ اسی رات باروندہ جیکی کو ایک بار پھر کھانسی کا شدید دورہ پڑا، یوں لگا کہ اس کی سانس رک جائے گی۔ اس کا ہڈیوں بھرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ جیکی تک وہ اطلاع پہنچا دوں جو میں نے کئی دن سے خود تک محدود رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو جیکی کو اضافی دکھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی تک کپتان اجے کو نل پانی میں شکنتلا کی موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ بہرحال وہ تندہی سے اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اگلے 3 دن تک سلطانہ تلال راجپوت کی تلاش شد و مشق سے جاری رہی، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گھوڑے پر داغے ہوئے نمبر سے بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں 3 مختلف مشکوک افراد قرار دیے گئے تھے، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ اکھاڑے سے جو نوجوان پکڑے گئے انہوں نے کئی اہم انکشافات کیے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حکم اور جاج وغیرہ کو نل پانی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہم آہنگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ نل پانی میں مسلمان اکثریت میں تھے، اس کے باوجود وہ ہندوؤں کے ساتھ رواداری سے رہ رہے تھے۔ اس رواداری اور ہم آہنگی کو ختم کرنے کے لیے حکم نے اپنے سازشی عناصر یہاں چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کی ایک مثال 4 دن پہلے اکھاڑے میں ہلاک ہونے والا شخص ستیش آنند تھا۔ یہ شخص ہندو نوجوانوں میں مراد شاہ وغیرہ کے خلاف زہریلا پروپگنڈا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مراد شاہ اور اس کے ساتھی چھوٹے سرکار پر حاوی ہو چکے ہیں اور وہ عنقریب اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہونے والا ہے۔ وہ مسلمان عالموں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کی ہمدردیاں دن بدن مسلمانوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سلطانہ کی گمشدگی نے مجھے ازحد مضطرب کر رکھا تھا۔ مجھے ہر گھڑی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اچانک اس کے بارے میں کوئی اندھوناک خبر آ جائے گی۔ اس کی تلاش میں چھوٹے سرکار کے ہرکارے دور دور کی خاک چھان رہے تھے۔ میں خود بھی دیوان سے باہر نکل کر اس تلاش میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن چوہان نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، تم ایک بات بھول رہے ہو تابش، تم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو۔ تمہارے اندر چپ موجود ہے اور یہاں نل پانی میں حکم کے بہت سے جاسوس موجود ہیں، وہ تمہیں کسی بھی وقت ٹریس کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے انٹینیو والی بات یاد دلائی اور کہا، اب مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اس بات پر بھی ناخوش تھا کہ میں نے 3-4 دن پہلے بازار میں اچانک ستیش کو دیکھ کر اس کا اندھدھند تعاقب شروع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں سیکورٹی کے بغیر بالکل دیوان کی عمارت سے باہر نہ نکلوں۔ ننا بالو بھی آج کل بہت مضطرب تھا۔ ماں کی دوری اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو سے لبریز رہتی تھی۔ وہ اسے باہوں میں نہیں لیتی تھی، اسے اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی، لیکن اس کے قریب تو رہتی تھی۔ اسے اپنے پہلو میں لیٹنے کی اجازت تو دیتی تھی، مگر اب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ملازمہ صفیہ کی گود میں بلکتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ یہی کچھ کر رہا تھا۔ اس کی درد بھری آواز سن کر میں اس کے پاس چلا گیا۔ صفیہ اسے باہوں میں لے کر برآمدے میں چکرا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ لاڈ بھرے انداز میں اسے پچکار رہی تھی۔ کاکے کی امی جان آئے گی، کاکے کو گانا سنائے گی، کاکے کو جھولا جھلائے گی، کاکے کو دودھ پلائے گی، کاکے کی امی آئے گی۔ وہ واقعی چپ ہو گیا، اپنی اشکبار معصوم آنکھوں سے صفیہ کو دیکھنے لگا۔
جیسے وہ اس کی ساری بات سمجھ رہا ہو۔ اس دوران میں صفیہ نے بھی مجھے دیکھ لیا اور جلدی سے اپنی اوڑھنی درست کرنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بالو کو اٹھا لیا۔ مجھے اس سے انس محسوس ہوا۔ میں اس کے آنسو پوچھنے لگا، اس کا نم گال چوما۔ اس کا ننھا سینہ اب بھی چھوٹی چھوٹی ہچکیوں سے دہل رہا تھا۔ اس کی ہر ہچکی میں ماتما کی تلاش تھی۔ اسی اثنا میں مجھے چوہان تیز قدموں سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ذرا ہچکچا کر بولا، پرانے شہر سے ایک لاش ملی ہے۔ کس کی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ایک جوان سال عورت ہے، چہرہ بری طرح مسخ ہے، پہچانا نہیں جا رہا۔ اجے کو شک ہے کہ… چوہان کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ادھورے فکرے کا اشارہ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے دہل کر کہا، وہ کوئی اور ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو میرے ساتھ آؤ، تم شناخت میں مدد دے سکتے ہو۔ میں نے لرزہ ہاتھوں سے بچہ صفیہ کی گود میں دیا اور ڈاکٹر چوہان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ جب میں نے سلطانہ کو آخری بار دیکھا تھا تو اس کے بدن پر کون سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کی جوتی کون سی تھی۔ وہ زیور تو سرے سے پہنتی ہی نہیں تھی، اسے لباس وغیرہ سے ہی شناخت کیا جا سکتا تھا۔ ہم گھوڑا گاڑی میں بیٹھے اور شہر کے بارونق راستوں سے گزرتے ہوئے پرانی آبادی میں پہنچ گئے۔ اب شام ہو چکی تھی، گھروں میں چراغ، لالٹینیں اور گاز لیمپ وغیرہ روشن ہو چکے تھے۔ کہیں کہیں کسی خوشحال فیملی کی چار دیواری میں جنریٹر کی برقی روشنی بھی دکھائی دیتی تھی۔ یہاں بائی سائیکلوں پر لیمپ روشن کرنے کا رواج تھا۔ گھوڑا گاڑیوں اور چھپڑوں وغیرہ کی دونوں سائیڈوں پر بھی کیروسین آئل کے لیمپ روشن کیے جاتے تھے۔ ہم ایک 3-4 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچے۔ بالکونیوں اور محرابی دروازوں والی اس عمارت کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کے سپاہی اس ہجوم کو موقع واردات سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک فوجی گھوڑا گاڑی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اجے بھی یہی موجود ہے۔ میں چوہان کے ساتھ عمارت کے ایک اندرونی حصے میں پہنچا۔ یہاں لکڑی کے ایک بوسیدہ تخت پر ایک لاش سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ چادر پر سر کی طرف خون کے بڑے بڑے داغ نظر آ رہے تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش عروج پر پہنچ گئی۔ کیا اس چادر کے نیچے سلطانہ تھی؟ اجے کے حکم پر باقی افراد کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھانے دار محمود بھی چلا گیا۔ اب صرف ڈاکٹر چوہان، اجے اور میں کمرے میں تھے۔ اجے کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے بولا، چہرہ بالکل خراب ہو چکا ہے، شاید کلہاڑی کے وار کیے گئے ہیں، دل کڑا کر کے دیکھنا پڑے گا۔ چوہان نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اجے نے لاش کے چہرے پر سے خون آلود چادر ہٹائی اور اسے کندھوں تک کھسکا دیا۔ واقعی کچھ نظارے آنکھوں کے لیے سخت اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ میں اندر تک لرز گیا۔ قاتل نے بڑی بے رحمی سے چہرہ مسخ کر دیا تھا۔ اس نے کلہاڑی وغیرہ سے پے در پے وار کر کے سر اور چہرے کی ہڈیاں چور کر ڈالی تھی۔ کپتان اجے نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں، چہرے سے تو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، میں نے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ چوہان نے بھی میری تائید کی۔ کپڑوں سے کچھ پتہ چل رہا ہے؟ اجے نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کپڑوں سے بھی نہیں، لیکن یہ اسی طرح کے کپڑے ہیں جیسے سلطانہ بی بی پہنتی تھی، اجے بولا۔ اس نے لاش کا چہرہ تو ڈھکا رہنے دیا، لیکن پہلو سے چادر ہٹا کر ایک بار پھر مقتولہ کے خون آلود کپڑے ہمیں دکھائے۔ میں نے کپڑوں کو دھیان سے دیکھا۔ یہ اسی طرح کی چیکدار فراق نما قمیص تھی جو سلطانہ پہنتی تھی، زیری جس پر تنگ موری کا پاجامہ تھا۔ میں نے ہاتھوں اور بازوں کی ساخت دیکھی، لیکن ایک بار پھر کوئی اندازہ قائم کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اجے بولا، ابھی تھوڑی سمے پہلے سلطانہ بی بی کا پتہ مختار صاحب بھی یہاں ہو کر گئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو چند سیکنڈ سے زیادہ نہ ہی دیکھ سکے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں یہاں سے لے گئے ہیں، ویسے انہوں نے بھی پہچانا نہ ہی۔ چوہان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک طرف لے گئے اور سرگوشی میں بولا، بات دراصل یہ ہے تابش کہ سلطانہ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی اور شوہر کا رشتہ سب سے نزدیکی ہوتا ہے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے تم اس کے جسمانی نشانی کی وجہ سے بھی پہچان سکتے ہو۔ چوہان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ یوں تو ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اسے بھی معلوم تھا کہ میرا کیس کتنا مختلف ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال کا عرصہ میرے ذہن میں بالکل صاف سلیٹ کی طرح تھا، اس پر کوئی نقش یا یاد موجود نہیں تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی، لیکن اجے یا چوہان کے ذہن میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی شاید سلطانہ کے والد کے ذہن میں۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ کسی واقعے پر غور کرتے ہوئے نہایت دانا بینا لوگ بھی
بالکل سامنے کے نقطے کو فراموش کر جاتے ہیں۔ میں نے چوہان سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ ہم واپس کمرے میں پہنچے جہاں مست لاش رکھی تھی۔ دراصل مجھے کچھ دن پہلے کا وہ خونریز واقعہ یاد آ گیا جب نل پانی کے نواحی جنگل میں کھنڈر چوکی پر پانڈے اور اجے کے بندوں میں زوردار لڑائی ہوئی تھی۔ سلطانہ نے بھی اس لڑائی میں مردانہ وار حصہ لیا تھا اور ٹیلے پر چڑھائی کرتے ہوئے اس کا ایک پاؤں زخمی بھی ہو چکا تھا۔ یہاں دستی بم کا کوئی چھوٹا ٹکڑا لگا تھا۔ اب یہی زخم سلطانہ کی شناخت بن سکتا تھا۔ میں لکڑی کے بوسیدہ تخت پر پڑی لاش کی طرف بڑھا تو میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ یہ بڑا جگرپاش مرحلہ ہوتا ہے۔ چادر اٹھا کر لاش کی شناخت کرتے ہوئے دماغ معاف ہو جاتے ہیں اور سینے پھٹ جاتے ہیں۔ کیا اگلے چند سیکنڈ میں اس اندوناک خبر سے آگاہ ہونے والا تھا کہ میری مبینہ بیوی اور بالو کی ماں کبھی ہمارے درمیان واپس نہ آنے کے لیے جا چکی ہے۔ میں نے لاش کے خونالود پاؤں سے چادر ہٹائی۔ میری نگاہ دھندلا گئی۔ اس دھندلائی ہوئی نگاہ نے دیکھا کہ لاش کے پاؤں پر زخم نہیں تھا۔ یہ سلطانہ کی لاش نہیں تھی۔ نہیں چوہان، میں نے بدنصیب مقتولہ کے پاؤں دوبارہ چادر سے ڈھک دیے۔ یہ سلطانہ نہیں ہے۔ چوہان اطمینان کی طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ خود بھی اس بات پر بھچکا رہ گیا کہ یہ بنیادی بات اس کے اور اجے کے ذہن میں کیوں نہ آ سکی۔ شدید تشویش میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاوت ہیں، اجے نے کہا۔ میں نے تائید کی اور پوچھا، یہ لاش ملی کیسے؟ اجے نے بتایا، یہ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ مالک مکان نئے شہر میں جا چکا ہے۔ آج دوپہر کو بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ ان کی گیند ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے اندر چلی گئی۔ دو بچے گیند لینے کے لیے اندر گئے تو انہیں یہ تازہ لاش نظر آئی۔ انہوں نے شور مچا دیا۔ یہ کسی مسلمان لڑکی کی لاش ہے، چوہان نے کہا، اور خاص بات یہ ہے کہ اس گلی سے زیادہ دور نہیں جہاں 3-4 دن پہلے ہندو اکھاڑے میں ستیش آنند کو گولی لگی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس قتل کا تعلق اکھاڑے والے واقعے سے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بھی نہیں ہے، چوہان نے کہا۔ میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی۔ میں لاش والے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دل کی دھڑکنیں ابھی تک زیر و زبر تھی۔ اگر یہ سلطانہ کی لاش ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب کافی تکلیف دہ تھا۔ تو کیا میں لاشعوری طور پر سلطانہ سے وابستگی محسوس کرنے لگا تھا؟ اس کی زندگی اور موت میرے لیے اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ لاش میں سے ہلکی ہلکی بو اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اس بو سے گھبرا کر باہر گلی میں نکل آیا۔ ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس کے جسم پر فوجی وردی تھی۔ وہ اجے کے ماتحتوں میں سے تھا۔ یقیناً اس کے پاس اجے کے لیے کوئی خاص خبر تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اجے کے پاس پہنچ گیا۔ اس ماتحت نے سلیوٹ کرنے کے بعد کپتان اجے کو اطلاع دی، جناب، شہر کے شمالی برج کے پاس ایک لڑکی کا کھوج لگا ہے۔ وہ ایک چھوٹی بگی پر سوار تھی اور خود اسے چلا رہی تھی۔ اسے ایک ناکے پر روکا گیا لیکن وہ رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ گنجان علاقے میں چلی گئی اور پھر بگی چھوڑ کر ایک گودام میں گھس گئی۔ وہ اب بھی اسی 3 منزلہ گودام میں ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے گودام کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ کپتان اجے نے چیخ کر پوچھا۔ اس گودام میں بہت سا آتشگیر مادہ پڑا ہے جی، گندھک اور سلفر وغیرہ۔ اگر لڑکی کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو اس نے گولی وغیرہ چلا دی تو بڑا مسئلہ ہو جاوے گا۔ وہ اکیلی ہے؟ اجے نے پوچھا۔ جی ہاں، ہمارے سامنے تو اکیلی ہی اندر گئی ہے۔ اگر اندر پہلے سے کوئی ساتھی وغیرہ ہو تو کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، اجے نے کہا۔ تھانے دار محمود کو لاش کے حوالے سے ضروری ہدایات اور مشورے دینے کے بعد اجے میرے اور چوہان کے ساتھ فوجا گھوڑی گاڑی میں آ بیٹھا۔ ہم تیز رفتاری سے نل پانی کے شمالی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے۔ زیادہ تر گلیوں اور سڑکیں نیم تاریک دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں تو سلطانہ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی اور کہاں اب اوپر نیچے اطلاعات مل رہی تھی۔ راستے میں اجے نے اپنے ماتحت سے پوچھا، تم نے لڑکی دیکھی ہے؟ جی جناب، لیکن بس ایک جھلک ہی دیکھائی پڑ رہی تھی۔ اس نے برقع پہنا ہوا ہے، نقاب میں بس آنکھیں ہی نظر آوت تھی۔ وہ کافی ہوشیار اور دلیر لگا تھا جی۔ اس نے سپاہیوں کو اپنے پیچھے کوئی 3 میل دوڑایا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم موقع پر پہنچ گئے۔ یہ نسبتاً کشادہ علاقہ تھا۔ یہاں درخت وغیرہ بھی تھے۔ دائیں طرف سے تازہ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ یقیناً اس طرف نل پانی کی بڑی جھیل تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک سراسیمگی پائی جا رہی تھی۔ پولیس اور فوج کے جوانوں نے گودام کی عمارت کو گھیرا ڈالا تھا۔ تماشائی دور گھروں کی چھتوں اور بالکونیوں پر موجود تھے۔
اجے نے بڑی بڑی مونچھوں والے اس پولیس افسر سے بات کی جس نے لڑکی کا تعاقب شروع کیا تھا۔ اس نے دور کونے میں کھڑی ایک چھوٹی بھگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس پر آئی تھی جی، ہم نے روکا تو یہ سیدھی نکلتی چلی گئی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا ہے اور بڑی نڈر لگت ہے۔ تمہیں کیسے شبہ ہوا کہ یہ مختار راجپوت کی بیٹی سلطانہ ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلطانہ بی بی کے ساتھ اس کا 9 عمر بھتیجا بھی ہے۔ ہمارے خیال میں اس بگی میں بھی ایک لڑکا موجود تھا، لیکن وہ راستے میں کہیں اترا اور تنگ گلیوں میں غائب ہو گیا۔ کسی نے اس لڑکے کو دیکھا تھا؟ کپتان اجے نے پوچھا۔ نہ ہی صاف تو نہ ہی دیکھ سکے، بس کشمیری دروازے کے پاس اس کی ایک جھلک دکھائی پڑی ہے۔ کچھ دیر سلام مشورہ ہوا۔ میں نے اجے سے کہا، اگر اندر سلطانہ ہی ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ میں اندر جاؤں اور اکیلا ہی جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنی بات سنانے پر مجبور کر لوں گا۔ اس کام میں بڑی احتیاط کرنا پڑے گی جی، پولیس افسر نے کہا۔ وہ کسی کی بات نہ ہی سن رہی، آتما ہتیا کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔ کیا کوئی اس سے پہلے گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ موچھیل پولیس افسر نے ایک پٹھان چوکیدار کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ درمیانی عمر کے اس شخص کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ وہ قدرے شرمندہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں ایک لڑکی گودام کے اندر گھسنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، بی بی اوپر کی منزل پر دائیں طرف والے کمرے میں ہے جی۔ اس کمرے کا ایک کھڑکی باہر میں کھلتا ہے۔ ام اوپر گیا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ام سے کہا کہ اگر ام آگے آیا وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا دے گا۔ ام ذرا سا اور آگے گیا تو اس نے اپنا پاؤں کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور کودنے کے لیے ایک دم تیار ہو گیا۔ وہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے جی۔ کوئی ہتھیار وغیرہ بھی ہے اس کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ام بھروسے سے کچھ نہیں کہہ سکتا جی، اس نے برقع پہنا ہوا ہے۔ میں نے اجے سے کہا، ٹھیک ہے میں اندر جاتا ہوں۔ اس معاملے پر تھوڑی سی بحث ہوئی، پھر اجے اور چوہان نیم رضامند ہو گئے۔ چوہان نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے اسے سب سے پہلے یہ بتا دو کہ یہاں بہت سے آتش گیر سامان پڑا ہے۔ اگر اس کے پاس ہتھیار ہے اور اس نے گولی وغیرہ چلانے کی غلطی کی تو سب کچھ دھماکے سے اڑ جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جس میں سنسنی دوڑنے لگی، وہی میٹھی میٹھی لہر جو مجھے خطرے سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ گودام میں گہری تاریکی تھی، بس 1-2 کمروں میں لالٹین یا گیس لیمپ روشنی موجود تھی۔ میں صرف ایک ٹارچ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایک پستول بھی میرے لباس میں موجود تھا، لیکن یہ پستول مجھے صرف اس وقت استعمال کرنا تھا جب اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہتا۔ گودام کے اندر گھستے ہی مجھے ایک ہال کمرے کی لکڑی کی بہت سی پیٹیاں نظر آئی۔ یہاں گندک کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں تاریک سیڑھیاں چڑھتا ہوا پہلی اور پھر دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے آواز دی، سلطانہ، سلطانہ کہاں ہو تم؟ جواب ندارد۔ میں کچھ اور آگے بڑھا۔ چند آخری سیڑھیوں پر رک کر میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ دائیں طرف پھینکا۔ کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ وہ کہیں یہاں سے کسی طرح نکلنے میں کامیاب تو نہیں ہو گئی۔ میں نے پھر آواز دی، تم کہاں ہو؟ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن پتہ تو چلے کہ تم چاہتی کیا ہو۔ میری بات کا جواب دو، تم کہاں ہو؟ اس بار بھی جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ سیڑھیوں اور گردآلود فرش پر پھینکا۔ زنانہ قدموں کے نشان واضح طور پر نظر آئے۔ اس نشانات کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جس کا ذکر پٹھان چوکیدار نے کیا تھا۔ مجھے چوہان والی بات یاد آئی اور میں نے بآواز بلند پکار کر کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہاں ان کمروں میں بہت سا بارود پڑا ہے۔ اگر یہاں کوئی گولی وغیرہ چلی یا اس طرح کی کوئی بے احتیاطی ہوئی تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ میں بھی بالکل خالی ہاتھ ہوں، تم میرے سامنے آؤ اور بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ نیم روشن کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر اس نے کہا، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، بس مجھے یہاں سے چلے جانے دو، خدا کے لیے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے جھٹکا سا لگا، یہ سلطانہ کی آواز نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، لیکن ابھی میرے ذہن میں شک موجود تھا۔ میں آواز دوبارہ سننا چاہتا تھا۔ میں نے بآواز بلند کہا، ٹھیک ہے لیکن تم سامنے تو آؤ۔ میں سامنے نہ ہی آنا چاہتی، کچھ لوگوں کی طرف سے میرے جیون کو خطرہ ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہ سلطانہ نہیں تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھ کو جانے دو، میں بالکل نردوش ہوں، میں بھگوان کی سوگند کھاوت ہوں۔ میں نے سیڑھیوں کے بالائی سرے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔
کمرے میں اس کا ہیولا نظر آ رہا۔ اس نے واقعی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور کسی سہمے ہوئے جانور کی طرح لگتی تھی۔ اسے دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا رویہ جارحانہ نہیں، غالباً اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھا، بس وہ خوفزدہ تھی اور اس خوف کی وجہ سے خودکشی کی دھمکی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز سن کر مجھے لگا کہ وہ خوبصورت رہی ہوگی۔ اب معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو وہ خود کو سپاہیوں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنی جان دینا زیادہ آسان محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہیں ہر طرح کی تسلی دیتا ہوں۔ اگر تم بغیر کچھ بتائے یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر تم اپنا کوئی مسئلہ بتانا چاہتی ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کسی زنانہ پولیس افسر کو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں چاہتی، بس یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں ذرا آگے بڑھا تو وہ ایک دم کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ لالٹن کی بدہم روشنی میں اس کا سراپا یکسر دھمکی آمیز نظر آ رہا تھا۔ اچانک لڑکی کے عقب میں واقع کھڑکی کے شیشے زوردار چھناکے سے ٹوٹے اور ایک پرچھائی برق رفتاری سے لڑکی پر جھپٹی۔ لڑکی بلند آواز سے چلائی، دونوں اوپر نیچے فرش پر گرے۔ شو میں قسمت گرتے وقت لڑکی پر جھپٹنے والے شخص کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی گرفت ایک سیکنڈ کے لیے لڑکی پر کمزور پڑی۔ وہ چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ وہ اندھا دھند کھڑکی کی طرف بڑھی، انداز سے عیاں تھا کہ وہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر چھلانگ لگا دے گی۔ میں سے قریباً 5 میٹر کی دوری پر تھا۔ یہ حد الامکان تیزی سے حرکت میں آنے کا وقت تھا اور میں نے حرکت کی۔ اپنی ٹانگوں کی بھرپور طاقت میں نے لڑکی کی طرف رش کیا۔ یہ سیکنڈ کے مختصر ترین حصے کا کھیل تھا۔ وہ جب کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ چکی تھی، میں نے اسے کمر سے دبوچ لیا اور پلٹ کر کمرے میں پھینک دیا۔ اس کے برقعے کا بالائی حصہ اتر کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار سے لٹکی ہوئی لالٹن بھی فرش پر لڑک گئی۔ لالٹن سے اچھلنے والے تیل نے فوراً آگ پکڑ لی۔ 2 کرسیاں دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئی۔ یہ سنگین ترین صورتحال تھی۔ ہم بارود کے ڈھیر پر تھے اور چنگاری کے بجائے پورا الاؤ روشن ہو گیا تھا۔ اس الاؤ کی روشنی میں مجھے 2 چہرے نظر آئے۔ ایک تو شخص کا چہرہ جو کھڑکی توڑ کر لڑکی پر حملہ آور ہوا، وہ کپتان اجے تھا۔ دوسرا لڑکی کا چہرہ، وہ میری گرفت میں تھی۔ بالائی برقع اترنے سے اس کے بال کھل چکے تھے۔ یہ بہت لمبے بال تھے، غیر معمولی حد تک لمبے۔ میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے اس حسین لڑکی کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ اگر میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو یہ شکنتلا تھی، باروندہ جیکی کی گمشدہ محبوبہ۔ وہ بڑی حد تک میری دیکھی ہوئی تصویر سے مل رہی تھی۔ اس بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو اجے، میں نے پکار کر کہا۔ اجے خود بھی محسوس کر چکا تھا کہ آگ کو محدود رکھنے کے لیے دروازہ بند کرنا ضروری ہے۔ اس نے لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور دونوں جلتی ہوئی کرسیاں یکے بعد دیگرے کھڑکی سے باہر گلی میں پھینک دی۔ اس کا یہ اقدام اس کی حاضر دماغی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آگ ایک دم سمٹ گئی۔ اگلے چند سیکنڈ میں اجے نے اسے مکمل طور پر بجھا دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے بم کا سلگتا ہوا فیتا کاٹ کر اسے پھٹنے سے روک دیا جائے۔ اجے کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ لڑکی ابھی تک میرے بازو میں دبی ہوئی تھی اور خود کو چھڑانے کے لیے اندھا دھند زور لگا رہی تھی۔ اجے کے جوان دندناتے ہوئے سیڑھیوں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھ سے برسرے پیکار مہاجبی کو سنبھال لیا۔ اس کا رنگ زرد تھا، لمبی ریشمی بال بار بار چہرے کو چھپا رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے مر جانے دو۔ میں حالات کی دھما چوکڑی پر حیران ہو رہا تھا۔ ہم یہاں سلطانہ کے شعبے میں پہنچے تھے۔ یہ خیال تو ذہن میں موجود تھا کہ جو لڑکی یہاں موجود ہے شاید وہ سلطانہ نہ ہو، لیکن یہ خیال ہرگز ذہن میں نہیں تھا کہ سلطانہ کی تلاش تو ناکام رہے گی لیکن ایک اور تلاش کامیاب ہو جائے گی۔ اجے اور اس کے ساتھی چھوٹے سرکار کے حکم پر کئی روز سے شکنتلا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے اور اب وہ کسی حد تک مایوس بھی ہو چکے تھے۔ لیکن آج شب اس گودام میں بالکل اتفاقیہ طور پر ایک ایسی لڑکی سامنے آ گئی جو میرے اندازے کے مطابق شکنتلا ہی تھی۔ اس کے غیر معمولی لمبے بال اس کی شناخت کو معتبر کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔